بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی ویڈیو میں ہم ایک حدیث بیان کریں گے جس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 باتیں ارشاد فرمائی ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات ہمارے لیے قابل عمل ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر حدیث ہمارے لیے اس قابل ہے کہ ہم اس پہ عمل کر کے دنیا آخرت کی نجات حاصل کر سکتے ہیں۔ تو یہ حدیث ہے، ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے ایک موقع پر 3 باتیں ارشاد فرمائی۔ فرمایا اتق اللہ حیثما کنت۔ پہلی بات یہ ارشاد فرمائی کہ تم اللہ تعالیٰ سے ڈرو جہاں بھی ہو، یعنی گھر میں ہو، گھر سے باہر ہو، لوگوں کے ساتھ ہو یا تنہائی میں ہو، ہر حال میں اللہ تعالیٰ سے ڈرو۔ اور اللہ سے ڈرنے کا مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کی خلاف ورزی نہ کرو۔ اور اللہ تعالیٰ سے ڈرنا وہ ایسا نہیں ہوتا جیسا انسان اپنے دشمن سے ڈرتا ہے یا سانپ، بچھو، درندے سے ڈرتا ہے، اس لیے کہ ان چیزوں سے ڈرنا انسان کا خوف کی وجہ سے ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کا ڈر وہ محبت کی وجہ سے ہوتا ہے۔ یہ ایسا ڈر ہوتا ہے جس طرح کہ ایک فرمانبردار بیٹا اپنے والد سے ڈرتا ہے، اور ایک اچھا شاگرد اپنے استاد سے ڈرتا ہے، کیونکہ جو شاگرد اور بیٹا ڈرتا ہے تو اس ڈر کی وجہ باپ اور استاد کی محبت ہوتی ہے، کہ وہ ان کے دل میں یہ بات ہوتی ہے کہ استاد کی محبت اور والد کی محبت کی وجہ سے کہ میں کوئی ایسا کام نہ کروں جس سے میرا والد یا میرا استاد مجھ سے ناراض ہو جائے۔ اسی طرح مومن بندہ جو ہوتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ سے انتہائی درجے کی محبت ہوتی ہے، تو اس کی بھی یہ چاہت ہوتی ہے کہ میں کوئی ایسا کام نہ کروں جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں یہ نصیحت فرمائی کہ ہر حال میں جہاں بھی ہو اللہ تعالیٰ سے ڈرو، یعنی اس کے احکامات کی خلاف ورزی نہ کرو۔ اور جب بندہ تنہائی میں ہوتا ہے تو اس وقت بھی ڈرنا ضروری ہے، اس لیے کہ تنہائی کے اندر اگرچہ لوگ تو نہیں دیکھ رہے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ پھر بھی بندے کے ساتھ ہوتا ہے۔ اور دوسری بات یہ ارشاد فرمائی کہ وَأَتْبَعِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ تَمْحُهَا، کہ جب تم سے گناہ ہو جائے تو پھر تم اس گناہ کے بعد نیکی کر دیا کرو کہ وہ نیکی اس گناہ کو مٹا دے گی۔ چونکہ انسان ہے، اس کے اندر خطا، انسان سے خطا ہوتی ہے، گناہ ہوتے ہیں، تو یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نصیحت فرمائی کہ اگر تم سے گناہ سرزد ہو جائے تو اب اس گناہ کے بعد تم فوراً کوئی نیکی کر دیا کرو کہ یہ نیکی گناہ کو مٹا دے گی۔ جس طرح قرآن پاک کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ ان الحسنات یذھبن السیئات، نیکیاں وہ گناہوں کو ختم کر دیتی ہیں۔ تو اسی طرح جس طرح کپڑے پہ اگر داغ لگ جائے تو عقل مندی کی بات یہ ہوتی ہے کہ بندہ اسے فوراً دھو لے، اور جب فوراً دھو لیا جاتا ہے تو داغ پکا نہیں ہوتا اور آسانی کے ساتھ داغ وہ دھل جاتا ہے۔ تو اسی طرح جب گناہ ہو گیا تو گناہ کے بعد جب بندہ فوراً نیکی کرے گا تو اس نیکی کی برکت سے ہوگا گناہ کی نحوست ختم ہو جائے گی اور گناہ اس کے اعمال نامے سے مٹا دیا جائے گا۔ اس حوالے سے یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ اگر گناہ آدمی سے خفیہ طریقے سے بندے نے گناہ کیا ہے تو پھر اس کو چاہیے کہ نیکی بھی خفیہ طریقے سے کرے، اور اگر گناہ اس سے علانیہ ہوا ہے، سب کے سامنے ہوا ہے، تو پھر اس کو چاہیے کہ نیکی بھی اسی طرح سب کے سامنے کرے۔ اور تیسری بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر ارشاد فرمائی کہ وَخَالِقِ النَّاسَ بِخُلُقٍ حَسَنٍ، لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آؤ۔ اور اچھے اخلاق یہ بہت ہی اہم چیز ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسری حدیث کے اندر ارشاد فرمایا کہ قیامت والے دن جب لوگوں کے اعمال کو تولا جائے گا تو اعمال کے اندر، انسان کے اعمال کے اندر سب سے زیادہ وزنی چیز جو ہوگی وہ بندے کے اچھے اخلاق ہوں گے۔ اور اچھے اخلاق کس چیز کا نام ہے؟ تو اس حوالے سے عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ جو مشہور بزرگ ہیں وہ فرماتے ہیں کہ اچھے اخلاق 3 چیزوں کا نام ہے۔ ایک یہ کہ جب لوگوں سے ملاقات ہو تو خندہ پیشانی کے ساتھ ملاقات کی جائے، مسکراہٹ کے ساتھ ملاقات کی جائے، منہ چڑھا کر بات نہ کی جائے اور ملاقات نہ کی جائے۔ اور دوسرا یہ کہ لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے، جان کے ساتھ بھی اور مال کے ساتھ بھی اچھا سلوک کیا جائے۔ اور تیسری بات یہ کہ کسی کو تکلیف نہ دی جائے، کہ یہ کوشش کی جائے کہ لوگوں کو انسان کی کسی قول سے یا فعل سے تکلیف نہ پہنچے۔ تو یہ 3 چیزیں جو ہیں وہ انہی کا نام جو ہے وہ اچھے اخلاق ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگی
اپنی رائے کا اظہار کمنٹ کے اندر کیجیے گا، اور آپ کو اگر ہماری ویڈیو اچھی لگی تو آپ ہماری ویڈیو کو ضرور لائک اور شیئر کیجیے گا، اور آپ کا کوئی سوال ہو دینی حوالے سے تو آپ ہم سے کمنٹ کے اندر پوچھیے گا، ہم آپ کی رہنمائی کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔